الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت ہی اہم نشست میں آن لائن جڑے ہوئے ہیں۔ تجوید کویز کے تقسیم انعام کا یہ جلسہ ہے جو منعقد کیا گیا ہے۔ اس جلسے میں قرآن اندازی ہوگی اور منتخب ہونے والے ایک شخص کو 5000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اس مبارک نشست کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرنے جا رہے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے ہمارے دوست جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے استاذ محترم حافظ ساجد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مبارک نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ تلاوت کلام پاک کے بعد مختصراً اس کویز کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنے کا موقع لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے تجوید کے بنیادی قواعد پر مشتمل 25 اسباق کا ایک کورس ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دی گئی ہے، اس لنک پر کلک کر کے سبق سے متعلق 3 سوالات کے صحیح جوابات کے آپشن کو ٹک کر کے سبمٹ کرنا تھا۔ سبق نمبر 1 کے تینوں سوالات کے صحیح جوابات دینے والے جملہ 303 شرکاء کے درمیان آج قرآن اندازی ہوگی جو جدید طرز پر ہوگی انشاءاللہ۔ random.org نام کی ایک ویب سائٹ ہے جس سے ہم لوگ واقف ہیں۔ اس ویب سائٹ کو ہم اس قرآن اندازی میں استعمال کریں گے جو بالکل رینڈم پروسیس کے تحت کسی ایک نمبر کو منتخب کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گی۔ اس سیریل نمبر پر جس خوش نصیب شخص کا نام لکھا ہوگا وہ منتخب سمجھا جائے گا۔ منتخب شدہ ونر جو ہوگا ان سے ہم خود رابطہ کریں گے اور 10 اگست تک انعام کی رقم ان کے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ ہمارے ایک دوست جناب بابا فخر الدین صاحب جو بنگلور کے رہنے والے ہیں اور ابھی جارڈن میں مقیم ہیں، انعام کی رقم کا نظم انہوں نے کیا ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ان کے بچے بھی ہمارے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائے۔ اب قرآن اندازی
سے پہلے اس نشست کے روح رواں، اس نشست کے صدر معزز رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، امیر شریعت مراٹھواڑہ، محترم دارالعلوم اورنگ آباد، حضرت مولانا مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی مدہ ذلہ العالی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت کے ہاتھوں قرآن اندازی ہوگی اور ونر منتخب کیا جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الہدایت والیقین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام حاضرین میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے اس تجوید کوئز میں کامیابی حاصل کی، وہ 303 افراد ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور تمام حاضرین کو بھی جو ہے مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جب کہ قرآن سے بعد ہے، قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے علوم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک مجرمانہ غفلت پائی جاتی ہے، الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور تجوید کو جو ہے اپنے پڑھنے میں جو ہے بطور خاص تجوید کا لحاظ کرنا، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس پروگرام میں شرکت بھی کی، اور ابھی جو ہے چند منٹ میں انشاءاللہ کچھ کلمات میں عرض کروں گا، اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی اور وہ خوش قسمت فرد جو ہے ہمارے سامنے ہوگا کہ جن کو انعام دیا جائے گا۔ معزز حاضرین کرام، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اتلو ما اوحی من الکتاب، کتاب میں سے یعنی قرآن میں سے جو چیزیں بذریعہ وحی آپ کو دی گئی ہیں اس کو پڑھیے۔ اس میں لفظ اتلو جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے پڑھنے کے لیے ایک عربی لغت میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، اور وہ ہے تلاوت۔ جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لغت میں اگر کبھی اس لفظ کے معنی دیکھے جائے تو اس میں قرآن کے پڑھنے کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا۔ حدیث کے پڑھنے کو اتلو نہیں کہتے، یعنی حدیث کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، کسی آسمانی کتاب کے پڑھنے کو تلاوت سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنے کلام کے پڑھنے کے لیے ایک ایسا لفظ مختص کیا کہ جو صرف قرآن کے جو ہے تلاوت اور پڑھنے ہی کے لیے خاص ہے۔ اور پھر تلاوت میں اور قراءت میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ تلاوت کے معنی صرف پڑھنے ہی کے نہیں ہے بلکہ اس کے آداب کا لحاظ کر کے پڑھنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پڑھنے کے آداب تجوید جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی کو قرآن میں ذکر کیا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
کہ قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کے حرکات میں معنی ہے، اس کے تنظیم میں، نظم میں معنی ہے، اور اس میں علوم و معارف بے حساب ہے۔ اس وجہ سے قرآن کے سلسلے میں 2 لفظ کہے جاتے ہیں کہ جو ہے لا تنقضی عجائبہ اور لا تبتلی عن کثرت الرد۔ لا تبتلی عن کثرت الرد کا مطلب یہ کہ قرآن کو اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، سیکنڈ ہینڈ نہیں ہوگا، ہمیشہ نیا، ہمیشہ اس کے پڑھنے کے وقت ایسا معلوم ہوگا کہ بالکل پہلی مرتبہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ میں چونکہ کچھ سالوں سے بخاری شریف کی تدریس میرے ذمے ہے، اور جو ہے بخاری جو ہے وہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے، تو بخاری کی ایک روایت جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب کیف کان بدء الوحی جو سب سے پہلا باب ہے، اس میں ایک روایت جو ہے ذکر فرمائی ہے، اس کو جو ہے مختصراً جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس میں جو ہے قرآن کے جو ہے تلاوت کے اور قرآن کے پڑھنے کے سلسلے میں، اور بطور خاص یہ جو رمضان المبارک میں حفاظ کرام دور کرتے ہیں اس کے سلسلے میں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اسخا اور ایک اجود۔ اسخا کے معنی اس کے معنی بھی بہت سخی کے ہیں، اور اجود کے معنی بھی بہت سخی کے ہیں، لیکن دونوں میں فرق۔ سخاوت کہتے ہیں مال کے اعتبار سے کسی سائل کو دینا، اور جود کے معنی آتے ہیں کہ اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینا۔ اس میں مال بھی ہے، علم بھی ہے، اور جو ہے تمام جو چیزیں ضرورت مند جو آئے اس کو دینے کا نام جود ہے۔ اسی طریقے سے جود کے اور سخاوت کے اندر فرق ہے کہ مانگنے والے کو دینا سخاوت ہے، کہ کوئی مانگنے کو آئے تو اس کو دے دیا جائے، یہ سخاوت ہے۔ اور جود کے معنی ہے جو بغیر مانگے کے دینا۔ محلے میں آپ کو معلوم ہے کون محتاج ہے، اس کے گھر لے جا کر آپ کوئی چیز پہنچائیں، یہ جو ہے جود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے کان اجود الناس، کہ آپ انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور اس کے بعد ہے وہ کان اجود فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ہے وَكَانَ يُدَارِسُهُ فِي رمضان، کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں تشریف لاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن سناتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل دونوں جو ہے مل کر قرآن کا مدارسہ کرتے ہیں۔ مدارسہ کا مطلب دور کرنا، جو عرف عام میں ابھی جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی حفاظ کرام رمضان میں یا رمضان سے پہلے قرآن کا دور کرتے ہیں، تو یہ دور مدارست جو ہے یہ وہیں سے نکلا ہے۔ اس پر محدثین نے یہ کلام کیا ہے کہ یہ جو مدارست رمضان میں ہے اس کے 4 وجوہات ہیں، کہ یہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لا رہے، اور پھر قرآن ان کو سنا رہے، اور جو ہے سننے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے،
حضرت جبریل سن رہے ہیں۔ تو یہ مدارست میں 4 حکمتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل جب پڑھ کے سنا دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے غور کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہ جو قرآن کی آیتیں اور صورتیں ہیں اس کی ترتیب یہ ہے۔ تو سب سے پہلی حکمت یہ بیان کی کہ جو ہے اس مدارست سے یہ بتلانا تھا کہ میں قرآن کی صورتوں میں ترتیب کیا ہے، آیتوں میں ترتیب کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز مدارست کی یہ ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ بھی قرآن میں سے کون سی چیز جو ہے منسوخ ہوگی، چونکہ ہمارے پاس یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ قرآن میں نسخ ہوا ہے، جو قرآن کی آیت میں خود ہے کہ ما ننسخ من آیت اور ننسیھا ناتی بخیر منہا و مثلہا، کہ جن آیتوں کو ہم جو ہے منسوخ کرتے ہیں یا تو اس جیسی آیتیں لے آتے ہیں یا اس سے بہتر آیتیں لے آتے ہیں۔ تو نسخ جو ہے بالاتفاق جو ہے ہمارے علماء کے پاس ثابت ہے۔ تو دوسری حکمت مدارست کی یہ ذکر کی کہ قرآن کی کون سی آیتیں منسوخ ہوئی وہ پتہ چل جاتا۔ تیسری جو ہے حکمت یہ بیان کی محدثین نے، جو مجھے بطور خاص آج ذکر کرنا ہے، کہ یہ جو مدارست ہے اس سے قرآن کے پڑھنے کا نہج معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک میں آ کر اللہ کے رسول جو ہے پڑھ کے بتاتے کہ بھی اس طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے گا، اس کے حروف کے مخارج یہ اور ان حروف کی صفات یہ، اور کہاں وقف کریں گے کہاں وقف نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں اس مدارست میں ہوتی تھی، سمجھے نہیں؟ تو یہ جو مدارست ہے اس کے اب یہ جو مدارست ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ مدارست کا طریقہ ہمارے پاس کیسے پہنچا کہ بھی یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ جس کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کا ماحصل یہی ہے کہ بھی حروف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو طریقہ مدارست کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہمارے تک کے پہنچا ہے، یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے کسی ایک شخص کے جو ہے واسطے سے نہیں پہنچا، بلکہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے جو ہے مجودین اور قراء حضرات جو ہے پیدا کیے اور وہ لوگ جو ہے قرآن کو پڑھ کے جو ہے بتلاتے رہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ مسائل کے اس بات کے سلسلے میں ہمارے پاس فقہاء کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھی قرآن ہے یا اسی طریقے سے نماز ہے، اس کے جو طریقے ہیں پڑھنے کے، نماز ہو یا قرآن، یہ ہمارے پاس جو ہے تواتر سے ثابت ہو گئے۔ ایک ہمارے پاس تواتر ایک جو ہے دلیل ہے کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں اتنے لوگ ذکر کریں یا اتنے لوگ بیان کریں کہ جو جھوٹ پر جن کا متفق ہونا محال ہو، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ اور یہ جو متواتر ہے، یہ متواتر تواتر کی 4 قسمیں جو ہے ہمارے محدثین نے بیان کی ہے۔ ایک ہے تواتر بالاسناد، اور ایک ہے تواتر بالطبقہ، تواتر بالتعامل، اور تواتر علی قدر المشترک۔ ایسی 4 قسمیں تواتر کی ہیں۔ تو اس میں جو تواتر طبقہ ہے، مطلب یہ کہ ہر زمانے میں ایک جو ہے ہر قسم کے طبقات میں یہ چیز متواتراً آئی ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت، کہ یہ قرآن کی جو پڑھنے کا طریقہ اور جو ہے قرآن کا جو علم تجوید ہے، یہ تواتر بالطبقے سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے تواتر بالتعامل، یہ نماز ہے کہ بھئی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ان کی جو کیفیتیں ہیں کہ وہ رکوع کیسے کریں گے، جو ہے سجدہ کیسے کیا جائے گا، یہ تواتر بالتعامل سے ثابت ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے نماز پڑھنے والوں نے جو ہے اس کو ثابت کیا، اس کو جو ہے پیش کیا،
चुनाचे ये सारे अहकामात तवातुर बित्तामुल से साबित है। इसी तरीके से तवातुर अला क़दरिल मुश्तरक की मिसाल दी जाती है कि भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात साबित हैं, और जाहिर सी बात है मौजज़ात की तफसीलात वो नहीं साबित है, लेकिन मौजज़ात है तो तमाम मौजज़ात की रिवायतों को जमा करके एक ये बात मिलती है कदर मुश्तरक कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा साबित है। तो ये मौजज़े का सबूत अला क़दरिल मुश्तरक है। इसी तरीके से चौथी चीज़ है तवातुर असनाद, कि मतलब ये ऐसी रिवायतें कि जिसकी रिवायत के रावी रिवायत करने वाले इतने अफराद हों कि जो झूठ पर जिनका मुत्तफिक होना महाल है। ये ऐसी गिनी चुनी रिवायतें हैं, समझे नहीं समझे। तो ये तवातुर से कहने का महासल ये है कि ये तवातुर से चला आ रहा है कि भाई जो है कुरान को किस तरीके से पढ़ा जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अशखास को जो है अजर अजीम अता फरमाए कि जिन्होंने ज़िंदगियाँ इसमें लगा दी, और ये जो है तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना और पढ़ के बताना और अपने शागिर्दों को जो है उसके लिए तैयार करना, ये मुस्तकिल मेहनत हर ज़माने में होती रही। वजह इसकी ये है कि अल्लाह ने किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह का सिलसिला रखा है कि किताबुल्लाह को लोग समझेंगे रिजालुल्लाह से, और किताबुल्लाह के उलूम मुंतकिल होंगे रिजालुल्लाह से। इस वजह से जहाँ किताबुल्लाह का तज़किरा मिलता है वहाँ रिजालुल्लाह का तज़किरा मिलता है। इसी वजह से जो है हदीस में जिक्र किया जाता है कि भाई नमाज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज तो मेरे तरह जो है पढ़ो, जैसे मुझे तुमने नमाज पढ़ते देखा वैसी नमाज पढ़ो। लेकिन ईमान के बारे में फरमाया आमिनू कमा आमन अन्नास, और अन्नास में अरबी से जानने वाले लोग जानते हैं कि ये अन्नास में अलिफ लाम अहद खारजी का है, कि अन्नास से यहाँ सहाबा मुराद है कि ईमान लाओ जैसे कि सहाबा ने ईमान लाया था। सहाबा का ईमान एक मीज़ान है, तराजू है, मेयार है कि भाई ईमान के सिलसिले में सहाबा के अमल को देखेंगे। तो खैर कहने का महासल ये कि ईमान हो या इसी तरीके से कुरान का पढ़ना हो या कुरान के जो है तजवीद के साथ पढ़ना हो, ये सब तबके तबके से यहाँ तक के मुंतकिल हुआ, और ये सिलसिला क़यामत तक के चलते रहेगा। अब यह काबिल मुबारकबाद है ये सारे जितने लोग इसमें शरीक हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कबूल फरमाए, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और अभी चंद मिनट में इंशाअल्लाह वो जितने 303 जो लोग जो हैं कामयाब हुए हैं, अब उसमें से उस खुश नसीब का नाम भी मुंतखब हो जाएगा कुरए के ज़रिए जो है जिनको 5000 इनाम दिया जाएगा। हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जो है तजवीद को, इसको और इनके शुरका को सबको अल्लाह कबूल फरमाए और ये सिलसिला तादेर कायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन कराम, अब कुरान अंदाज़ी का वक्त आ चुका है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुइज़ुद्दीन साहब कासमी के दस्ते मुबारक से ये कुरान अंदाज़ी का अमल होने जा रहा है। ये ऑनलाइन लाइव कुरान अंदाज़ी हो रही है random.org के ज़रिए। इस पूरे अमल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 303 खुशनसीब हज़रात जिन्होंने तजवीद क्विज़ के पहले सबक के तीनों सवालात के सही जवाबात देकर कुरान अंदाज़ी में अपने नाम को शामिल किया है, उन तमाम के नामों की कुरान अंदाज़ी की जा रही है। कुरान अंदाज़ी के इस प्रोसेस को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक से 303 तक ये नंबर यहाँ लिख दिए गए हैं। अब रैंडम तरीके से इसको प्रोसेस करके
یہ ویب سائٹ ہمیں ایک نمبر منتخب کر کے دے گی اور اس سیریل نمبر کے لحاظ سے اس سیریل نمبر پر جس شخص کا نام لکھا ہوگا وہ منتخب سمجھا جائے گا۔ ہم حضرت مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بٹن کو کلک کر کے اس پروسیس کو شروع کریں۔ منتخب ہونے والے جو خوش نصیب شخص ہیں ان کا سیریل نمبر شمار 109 ہے۔ 109 نمبر پر ہمارے ٹیم کے حضرات سے درخواست ہے کہ وہ بتائیں، اسکرین کو شیئر کریں۔ محترم ناظرین کرام، یہ رینڈم پروسیس آپ کے سامنے ہوا۔ اس میں 109 نمبر، سیریل نمبر 109، نمبر شمار 109 جو ہے، محبوب عالم نام ہے یہاں لکھا ہوا، اور ان کے فون نمبر کو چھپا دیا گیا ہے۔ لاسٹ کے 4 ڈیجٹ واضح کیے گئے، ظاہر کیے گئے۔ لاسٹ کے جو 4 ڈیجٹ ہیں ان کے فون نمبر کے، وہ 3234 ان کے فون نمبر کے لاسٹ 4 ڈیجٹ ہیں۔ انشاءاللہ ہم خود ان سے رابطہ کریں گے اور 10 تاریخ تک انشاءاللہ ان کے اکاؤنٹ میں یہ انعام کی رقم ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ تو یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں حضرت مولانا کے کہ مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو زینت بخشی، اور تمام ہی ناظرین کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کی اور ہماری ہمت افزائی کی۔ اس پروگرام کو ہم حضرت مولانا مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی کی دعائے مستجاب پر ختم کرتے ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعائے مستجاب پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجوید کوئز میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے اللہ ان کی شرکت کو بھی قبول فرما، اور جو لوگ جو ہے کامیاب اس میں ہوئے اللہ ان کو جو ہے اپنے فضل اور کرم سے خصوصی فضل عطا فرما، اور خصوصی قرآن سے سبھی ہی کو اے اللہ قرآن سے جو ہے دلچسپی اور قرآن سے خصوصی تعلق پیدا فرما، اور اللہ ہماری اس نشست کو بھی قبول فرما لے۔ اور یہ جو سلسلہ کوئز کا چل رہا ہے اور تجوید کے ساتھ قرآن کے پڑھنے کا، اللہ اس سلسلے کو تا دیر قائم رکھے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے وابستہ ہوں اور اپنے جو ہے جتنے بھی علوم قرآنی ہیں وہ حاصل کرے۔ اللہ رب العزت ہماری اس نشست کو جو انعام کی نشست تھی اے اللہ اس کو بھی تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ محترم ناظرین کرام، یہ پہلے سبق کی قرآن اندازی ہوئی، اس کے بعد 24 اسباق ابھی باقی ہیں۔ ان 24 اسباق میں آپ ان اسباق کو سنیں، ان میں پوچھے گئے سوالات کے صحیح جوابات کے آپشن کو ٹک کر کے ان تمام اسباق کی قرآن اندازی میں بھی آپ شامل ہوں۔ ہر سبق کی قرآن اندازی الگ الگ کی جائے گی۔ یہ پہلا قرآن اندازی کا موقع تھا، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کے بعد مزید کوئز آتے رہیں گے۔ اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.